ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناش ہے، زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناش ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود سارے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درود پڑھیں جی، آواز کم ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ۔ تھوڑا قریب آ جائیں، نزدیک آ جائیں، یہ فاصلہ ختم کریں، نزدیک آ جائیں، نزدیک آ جائیں، نزدیک آئیں، قرآن حکیم کے قریب آ کے بیٹھا کریں، فاصلہ ختم کر لیں۔ اللہ کریم حضور کے توسل سے آج یہ 52 سال حضور حکیم پیر محمد عارف چشتی کریمی سلیمانی زیدہ شرفہ، اللہ حضور کے توسل سے پیر جی سرکار کی عمر میں برکت ہو اور آپ کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب ہو، ان کے بچوں کو اللہ ان کا تابع دار بنائے۔ جس طرح پیر جی اللہ کی مخلوق کی خدمت فرما رہے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنے شیخ کی محبت میں رہتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی اسی طرح آپ کی پیروی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے دیکھا ہے، شب و روز سفر بھی میں کرتا ہوں پیر صاحب سے، حکیم محمد عارف چشتی صاحب سے، سارا دن بھی ہم اکٹھے رہے ہیں، راتوں میں بھی ہم اکٹھے رہے ہیں، دور دور تک بھی ہم گئے ہیں۔ ہر وقت آپ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی ہے اور ہر وقت خدا کے ذکر میں آپ کو مصروف دیکھا ہے۔ صوفیاء کا یہی شیوا ہوتا ہے، صوفیاء کی یہی روش ہوتی ہے۔ اللہ حضور کے توسل سے آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، دعا خانے پہ آنے والے مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بائیں طرف آپ کے علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت، روحانی شخصیت حضور پیر محمد اسحاق فرید چشتی، خواجہ صاحب کو اللہ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ ڈیرہ غازی خان سے بلکہ علی پور والا روڈ کیا علاقے کا، مظفر گڑھ سے بندہ نالائق کے ساتھ ہی تشریف لائے۔ اللہ حضور کے توسل سے ان خواجگان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جو علماء کرام تشریف فرما ہیں کوٹ چھٹا کے اور گرد و نواح سے آئے ہوئے علماء، بندہ کے سر کا تاج ہیں، اللہ حضور کے توسل سے آپ کی اس دینی خدمت کو قبول فرمائے۔ ڈاکٹر سعد اختر بلوچ اگر جلوہ گر ہیں تو اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، اور جناب خواجہ محمد شعیب مہاروی صاحب اگر تشریف فرما ہیں
تو اللہ انہیں بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ حضور کے صدقے سے حضور کے تمام عشاق کو سلامت رکھے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اہل چشت کے ہاں کبھی بھی غیر شرعی معاملات فقیری نہیں کہلاتے، غیر شرعی معاملات درویشی نہیں کہلاتے، غیر شرعی معاملات پیری اور مریدی نہیں کہلاتے۔ دراصل نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی پیروی کرتے رہنا فقیری کہلاتا ہے، درویشی کہلاتا ہے۔ اللہ کا درویش، میں نے معراج کی آیت پڑھی ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، جمعہ کو 13 رجب تھی، آج دن کیا ہے جی؟ بدھ ہے نا جی، تو ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، 14، 15، 16، 17، 18 رجب ہے آج، ٹھیک ہے جی، 18 رجب ہے، تو 26 27ویں کی رات 19 ہوگی، آج رات 19 کی ہوگی نا جی، 26 اور 27ویں کی رات میں حضور کو معراج ہوا ہے، تو اس حوالے سے میں نے اس آیت کو تلاوت کیا ہے۔ بس اس کے 2-4 لفظ تلاوت کریں گے اور بس اسی میں ہی سارا خطاب ہوگا، معراج کو سمجھ جائیے گا، اور میں پھر آپ سے اجازت لے کے واپس گجرانوالہ نکل جاؤں گا۔ ایک بات یاد رکھیں، پہلے یہ میں کچھ گزارشات پیش کر دوں۔ ان درویشوں کی زندگی رسول اللہ کی شریعت کے تابع رہتے ہوئے گزر رہی ہے۔ درویش وہ نہیں ہوتا جو بندوں کو شوفتہ بازی کر کے دکھائے، درویش وہ نہیں ہوتا جو غیر شرعی حرکات کر کے دکھائے، بلکہ اللہ کا درویش وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی مخلوق کی باتیں اللہ سے کرتا ہے اور کبھی کبھی اللہ کی باتیں مخلوق سے کرتا ہے۔ بس درویش کی زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ بسم اللہ۔ بلکہ ایک جملے میں اگر عرض کروں تو قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو تعقل کے تابع کرنا اور عقل کو شریعت کے تابع کرنا فقیری کہلاتا ہے، درویشی کہلاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کچھ جملہ تھوڑا میں نے مشکل بولا ہے، میرے سادے دوستوں کو نہیں سمجھ آئی، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس بر صغیر میں اسلام کی تشہیر کا سہرا اللہ کے ولیوں پہ آتا ہے۔ اس بر صغیر میں ٹن کھڑکتے تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، رام رام ہوتی تھی۔ اس بر صغیر میں 2 ولی آئے مدینے سے، ایک کا نام معین الدین ہے اور ایک کا نام محی الدین ہے۔ اچھا میں آسان کرتا ہوں، ایک کا نام خواجہ اجمیر ہے اور ایک کا نام غوث اعظم ہے۔ یہ 2 صوفی آئے مدینے سے اور اس بر صغیر میں اسلام لے کے آئے۔ یہ ہے تاریخ کا حوالہ۔ اب آپ اجازت دیں میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتاؤں یہ فقیر کب سے ہیں، یہ ولی اللہ کب سے ہیں، کیونکہ 2 چیزیں میرے سامنے ہیں، ایک تو خواجگان جلوہ گر ہیں اور ایک جشن آمد رسول بھی ہے اور پھر معراج مصطفیٰ بھی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ سورہ آل عمران ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے اور اس کی 146 نمبر آیت ہے۔ آپ اجازت دیں میں تلاوت کروں؟ نہیں ایسے تو نہیں نہ پڑھیں گے، ابھی آپ کا ارادہ نہیں، چلو چھوڑیں، ابھی بات جب ارادہ ہوگا پھر تلاوت شروع کریں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے اور یہ 146 نمبر آیت ہے۔ مولا یہ پیر کب سے ہیں، مولا یہ ولی کب سے ہیں، مولا یہ اہل اللہ کب سے ہیں، مولا یہ ولی اللہ کب سے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَقَائِجٍ مِّن نَبِيٍّ، جیسے جیسے ہم نے نبی بھیجے، قاتل معہ ربیون، ان کے ساتھ ساتھ ولی بھیجے۔ نہیں ابھی بھی غور نہیں کیا، ایسے نہیں، دیکھیں جب آپ کی پوری توجہ ہو جائے گی مجھے بھی سمجھ آئے گی۔ دوبارہ سنو، مولا یہ ولی کب سے ہیں، یہ اہل اللہ کب سے ہیں، یہ ولی اللہ کب سے ہیں، یہ اللہ والے کب سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَقَائِجٍ مِّن نَبِيٍّ، جیسے جیسے ہم نے نبی بھیجے، معہ ربیون، ان کے ساتھ ساتھ ربیون، نبیوں کے ساتھ ربیون، نبیوں کے ساتھ ساتھ ولی۔ پتہ چلا جب سے نبی ہیں تب سے ولی ہیں۔
جب سے نبی آ رہے ہیں تب سے ولی آ رہے ہیں، جیسے جیسے نبی آ رہے ہیں ویسے ویسے ساتھ ولی آ رہے ہیں۔ اچھا، نبیوں کا سلسلہ ہمارے نبی پہ ختم ہوا، ولی قیامت تک آتے رہیں گے۔ جب سے نبی آ رہے ہیں، جی مجھے دوبارہ نعرہ سنائے، مجھے آواز نہیں آپ کی کوئی اتنی خاص آئی نا۔ جی بسم اللہ۔ مولا علی کا مہینہ بھی ہے، رجب کا مہینہ علی کا بھی ہے، میں کوئی بات علی کی کروں؟ نہیں، آپ کو ضرورت نہیں۔ جب سے نہیں مل کے کہو سبحان اللہ۔ جب سے نبی ہے تب سے ولی ہے۔ مولا یہ نبیوں کے ساتھ ولی، نبیوں کے ساتھ ولی، نبیوں کے ساتھ ولی، نبیوں کے ساتھ ولی، نبیوں کے ساتھ ولی۔ مولا یہ نبیوں کے ساتھ ولی کیا کرتے تھے؟ لو جی، سورہ نمل کی ایک آیت میرے سامنے آ رہی ہے، یہ 17 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 40 نمبر آیت ہے۔ یہ نبیوں کے ساتھ ولی کیا کرتے ہیں؟ آپ کہو میں پڑھوں؟ یہ نبیوں کے ساتھ ولی کیا کرتے ہیں؟ یہ سورہ نمل ہے، یہ 27 نمبر سورہ ہے اور یہ 40 نمبر آیت ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما ہے، آپ کی امت بیٹھی ہوئی ہے، سلیمان پیغمبر فرما رہے ہیں کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے، کوئی ہے؟ جب کہا نا کوئی ہے، کوئی لائے گا تخت بلقیس کا، کوئی لے کے آئے گا تخت بلقیس کا۔ کوٹ چھٹا والو، ایک جن کھڑا ہوا، اس جن نے کہا جی میں لاؤں گا۔ فرمایا کب تک؟ اس نے کہا جی محفل کے برخاست ہونے تک تخت آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا پیچھے ہو جا، مجھے پہلے چاہیے، پیچھے ہٹ جا، مجھے پہلے چاہیے۔ لو کوٹ چھٹا والو، اب تو میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک اللہ والا کھڑا ہوا، اب ایک ربانی کھڑا ہوا۔ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس ولی نے کہا آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، تخت پہلے آئے گا۔ اب مجھے جواب دو، تخت آیا تھا؟ نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ پچھلے بندوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، تخت نہیں آیا؟ مجھے جواب دو، نہیں آیا؟ آیا تھا؟ کون لایا؟ جن؟ فرشتہ؟ نبی؟ کون لایا؟ ابھی بھی آواز کم ہے یار، کون لایا؟ ولی لایا۔ ولی تو پھر مان جاؤ نا، جہاں پہ جنوں کی طاقت ختم ہو جائے ولیوں کی شروع ہوتی ہے۔